قائم ہوئی. پھر بنو امیہ کی خلافت کا خاتمہ. اچھا اندلس میں فقہ مالکیہ پھیل گیا, بنو امیہ پھر اندلس چلے گئے اور ادھر بنو عباس کی خلافت قائم ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اسلامی سلطنت پھیلتی چلی گئی. مسلمانوں نے کتابیں لکھ دی, رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے, سب کے اپنے اپنے دلائل. جو کر رہا ہے بھائی اس کو چھیڑو نہیں, جو نہیں کر رہا ہے اس کو بھی چھیڑو نہیں. وہ فقہ حنفی بھی سارے علماء نے فتویٰ دیا. چاروں مکاتب فکر اہل سنت والجماعت کے ہیں, کوئی کسی کو بھی فالو, لیکن کرے ایک کو. یہ نہیں کہ جب خون نکل رہا ہے وضو ٹوٹ رہا ہے تو کہہ رہے میں امام شافعی کو فالو کر رہا ہوں, اس میں ان کے یہاں وضو نہیں ٹوٹتا. اور جب کسی بچی کو ہاتھ لگ گیا تو کہ میں ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں. یہ نہیں, ڈرامے بازی, اس سے یہ گڑبڑ ہوگی. ایک کو کرو, دوسرے کو صحیح سمجھو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ پھیل گیا. سعودی عرب میں فقہ حنبلی زیادہ رائج ہوا. تو اب کیا ہوا کہ بھائی پوری دنیا میں جب پھیل گئے, پھر خلافت عثمانیہ قائم ہوئی, بنو عباس کی خلافت کا خاتمہ ہوا. تاتاریوں نے حملہ کیا, مسلمانوں کی کوتاہی تھی. اس میں کوتاہی یہ تھی کہ بارڈر کو جو ہے وہ کسی نے خیانت کی اور جا کے بارڈر کھول دیا تاتاریوں کے لیے, پیسے لے کے نہ بک گیا. بالآخر تاتاری گھس, ورنہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمانوں کی خلافت پہ حملہ. اندر ہی سے کوئی بندہ حکومت کے قریب جاتے جاتے بادشاہ کو, خلیفہ کو اعتماد میں لے کے اتنے لوگ بادشاہ کے قریب چلے گئے. تبھی ہم کہتے ہیں کہ جو علماء حکومت کے قریب نہیں ہیں وہ کوئی خیر کا کام نہیں کر رہے. پھر باطل لوگ حکومت کے قریب چلے جائیں گے. دیکھو حکومتوں کے قریب جانے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک اپنے فائدے کے لیے, ان کو کہتے ہیں چاپلوسی کرنے والے, یہ حرام ناجائز ہے. اور ایک ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹھیک کر کے رکھیں ہم, کیونکہ حکومت کا ایک فیصلہ آپ کی صدیاں بدل سکتا ہے. اس لیے جو سنجیدہ علماء ہیں وہ فوجیوں سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, بیوروکریٹ سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں, ججز سے بھی تعلقات بنا کے رکھتے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کے جج آئے تھے, وفاقی شرعی عدالت کے جج آئے تھے ملاقات کے لیے. میں نے کہا میں ضرور ملوں گا آپ سے, حالانکہ مجھے ان سے بہت سارے اختلافات ہیں, لیکن اگر میں ان کے خلاف فتویٰ دیتا رہوں بیٹھ کے تو لوگ تو کہیں گے بلے بلے مفتی صاحب حق پرست ہے, ڈرتا ورتا نہیں ہے ججز سے, کام دھیلے کا بھی نہیں ہوگا. مجھے جامعۃ الرشید سے فون آیا, بھائی وفاقی شرعی عدالت کے جج ملنا چاہتے ہیں. میں نے کہا قابل احترام ہے بھائی, وہ بتائیں کہاں ہے, میں وہاں پہنچ جاؤں گا. ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ مفتی صاحب اتنا لفٹ کرائیں گے. اور میں اپنے کسی کام کے اٹکے بھی لیے نہیں ان سے ملنا چاہ رہا, میں ان سے ملنا چاہ رہا ہوں بھائی وفاقی شرعی عدالت میں کچھ کام غلط ہو رہے ہیں, تو میں محبت سے سمجھاؤں گا حضرت تھوڑا سا کائنڈلی ان کاموں کو کیا کر لیں, آپ ٹھیک کر لیں. تو میرا فائدہ نہیں ہے اس میں, قوم کا فائدہ ہے. انہوں نے بڑا دل کیا, انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا آپ سے ملنے کے لیے. تشریف لائے, میں نے چائے پلائی, محبت سے ان کا اکرام کیا, ان کو گھنٹہ میں نے ٹائم دیا. ان کو پھر میں نے بتایا حضرت یہ قانون غیر اسلامی ہے, کائنڈلی بتائیں اس کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ان کو کچھ علمی اشکالات تھے, وہ اشکالات میں ہماری آپس میں بحث ہوئی. اب میری تصویریں وائرل ہو, مفتی صاحب وفاقی شرعی عدالت کے جج کے پاس بیٹھے ہوئے, دیکھو یہ حکومتوں کے جو ہے نا, نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. رینجرز کے آفیسر تھے بہت بڑے کراچی کے, انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا سر میں آپ کے پاس خود آؤں گا, خدا کی قسم اپنا کوئی مفاد نہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے, نہ میں نے ان سے, بلکہ 4-6 لوگوں کو جب پتا چلا رینجرز کے بڑے آفیسر کے پاس ملنے جا رہا ہوں تو انہوں نے اپنے اپنے کام لے آئے, یہ کرا دے. میں نے کہا بھائی یہ اگر میں نے کہہ دیا تو اٹ مینس اگلا کے دل میں یہ بات آ جائے گی یہ جو مجھے لفٹ کرا رہے ہیں ان کا اپنا کیا ہے. حالانکہ 100 دفعہ انہوں نے کہا, میں نے کہا نہیں. جا کے میں نے ان سے بات کی, حضرت خدا کا واسطہ کوئی بتائیں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. کراچی کے میں جو مار دھاڑ قتل و غارت ہو رہی ہے, کوئی مسئلہ ہے کہ رکاوٹ ہے کہاں. ونس اپون اے ٹائم رینجرز نے کنٹرول کراچی کا لیا تھا اور ایک دم سے سارے ڈاکو ختم ہو گئے تھے. تو آپ کنٹرول لے نہیں رہے ہیں یا سندھ گورنمنٹ رکاوٹ بن رہی ہے؟ ایسا تو نہیں وہ ہے نا, وہ ابھی زیادہ نہیں آگے جاؤں گا میں, ٹھیک ہے نا. وہ مجھے یاد آتا ہے واقعہ, وہ چرس نہیں مل رہی تھی ہمارے ایک ملازم کو, مجھے کیا پتا تھا یہ چرس بھی پیتا ہے. میں گائے خریدی میں نے, تو ملازم بھی تھا نا اس کو رکھنے کے لیے, وہ کام ہی نہیں کر رہا. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ بھائی اس کو چرس پیتا ہے, یہ چرس مل نہیں رہی یہاں پہ, پنجاب سے آئی یہاں نہیں مل رہی. میں نے کہا میں کہاں سے چرس لے کر آؤں اس کے لیے, معذرت. ان کی رائے, یہ ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہے ہو بھائی, میں تو ایک بات کر رہا ہوں. جب جو سندھ کے جو بڑے حکمران ہیں ان سے جب ملو تو ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ تو ایک اینالائز کرنا, تجزیہ کرنا, وہ تو پھر تجزیہ نگاروں کا کام ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے, یہ ممبر اس کے لیے ہے نہیں. وہ کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر آپ کو الگ سے بتاؤں گا. یہ ممبر اس کا موقع نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف جاؤں یا کسی کو فیور دوں یہاں بیٹھ. تو بات جلدی سے سمیٹتا ہوں میں. بات کیا چل رہی تھی بھائی, بہت زیادہ ادھر ادھر کیڑے مکوڑے ہو گئے بات. ہاں, تو بڑے جو حکمرانوں سے ملنے والے 2 ٹائپ کے علماء ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو بھائی اپنے مفاد کے لیے ملتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے تعلق ختم کر دیا تو باطل لوگ ان کے قریب چلے جائیں گے. تو بغداد کی حکومت کا خاتمہ بھی ایسے ہی ہوا ہے.
बड़े बड़े जो संजीदा उलमा थे वो हुक्मरानों से दूर हो गए, बातिल लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू कर दिया, और खलीफा को एतमाद में लेके, उनकी नीयतें ठीक नहीं थी, चापलूसी करते थे, अपने मफाद में इस्तेमाल, फिर बिल आखिर जाके जो तातारियों हैं उनके लिए बॉर्डर को खुलवा दिया उन्होंने, उनको बोला आ जाओ हमला कर लो, और बगदाद की ऐसी की तैसी हो गई। उसके बाद दोबारा खिलाफत, फिर भी मुसलमान अगर रफुलदैन और इन झगड़ों में लगे रहते, दोबारा खिलाफत कायम होती। फिर तुर्क उठे, वो हनफी थे सारे के सारे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हनफियत को दुनिया में कायम करेंगे, उन्होंने कहा शाफी भी ठीक है, मालिकी भी ठीक है, आओ इस्लाम के लिए एक झंडे के तहत थे वो हनफी। अब तक तुर्की हनफी हैं, आप किसी से मिले बोले हम फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं, अब तक सारे तुर्की ऐसे ही हैं जितने भी तुर्क हैं। तो क्या हुआ कि उन्होंने खिलाफत कायम की, मालिकिया ने भी उनका साथ दिया, शाफियों ने भी उनका साथ दिया, हनाबिला ने भी उनका साथ दिया कि भाई हम सब एक झंडे के तहत, और वो खिलाफत जो कायम हुई है ऐसी खिलाफत कि हटो बच्चों, अजीम खिलाफत उस्मानी, 400-500 साल तक ऐसा हमारा रोब, और कितने सारे कंट्रीज उसमें दाखिल थे। इधर हिंदुस्तान में अलग बादशाहत कायम हुई, मुगलों की बादशाहत, वो सदियों चली है। फिक़ह हनफी ऑफिशियली नाफिज था उसमें, लेकिन शाफी भी बड़े आराम से रहा करते थे। तो उलमा ने इस बहस को क्या कर दिया था, झगड़ों वाली मसाइल वाली बहस को खत्म। तो हम ये कहते हैं कि ये बहस इस तरह खत्म नहीं होगी कि आप हनफियों के खिलाफ, शाफियों के खिलाफ क्लिपबाजी शुरू कर दें, ये गलत कर रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं। इससे तो वो काम जो हो चुका है दोबारा उम्मत में क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। आप काम करो अब बिदअतियों के खिलाफ, आप काम करो आप बातिल नजरियात के खिलाफ। इससे कुछ नहीं होता कोई हनफी है या शाफी है, ये हमेशा से हैं, और ये भी जरूरत के वक्त हाईलाइट किया जाता है, बिला जरूरत इसका भी नाम लेना ठीक नहीं है। तभी हमारे उलमा के आगे कहीं नहीं देखा होगा हनफी देवबंदी लगा हुआ हो, कहीं भी नहीं लगाते। मेरे नाम के आगे देखा आपने, कहीं भी नहीं। कहां जहां जरूरत पड़ती है, मैं जब भी रिश्ता लेने के लिए गया हूं तो लड़की वाले ने पूछा है, अब तो मैं मशहूर हो गया ना, वंस अपॉन अ टाइम जब मैं मशहूर नहीं था, लड़की वाले पूछते थे आप देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, क्या हैं? तो उनको बताना पड़ता था। मैं कहता नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं मुसलमान हूं, सिंपल मुसलमान। तो वो कहते थे हम क्या आपको हिंदू और यहूदी नजर आ रहे हैं आपको? तो वहां बताना पड़ता है भाई मैं देवबंद मकतबा फिक्र को और फिक़ह हनफी को फॉलो करता हूं, लेकिन फिक़ह शाफी को भी ठीक समझते हैं हम। तो उससे अक्सर ये सवाल नहीं होता कि आप फिक़ह हनफी को फॉलो करते हैं या नहीं, क्योंकि वो तो शाफी फिक़ह को तो वैसे ही सब सही समझते हैं ना, फड्डे तो देवबंदी बरेलवियों में है, इसलिए अगला स्टेप तो पूछा ही नहीं जाता ना, क्योंकि ये शाफी और हनफियों के फड्डे हैं ही नहीं, वो तो सब एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं।